السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے حوالے سے دو اہم خبریں شیئر کروں گا۔ ایک تو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں لڑائی ہو گئی ہے، تلخ کلامی ہوئی ہے دو اہم رہنماؤں کے درمیان۔ شیر افضل مروت، آپ نے نام سنا ہوگا، نامور وکیل ہیں، رکن قومی اسمبلی ابھی پہلی مرتبہ بنے ہیں۔ پروگرام تو وڑگیا والا جملہ ان کا مشہور ہوا ہے۔ شیر افضل مروت اور پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما ہیں، ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دی ہیں کہ تو آجا باہر نکل، میں تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ نیاز اللہ نیازی، یہ چیف الیکشن کمشنر بھی رہے ہیں، نیاز اللہ نیازی پی ٹی آئی کے جب جو انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دیے گئے تھے، اس کے چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی تھے۔ ان کے درمیان اور شیر افضل مروت کے درمیان لڑائی ہوئی ہے۔ اور دوسری خبر ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں کون بنے گا پی ٹی آئی کا، اس پر بھی پی ٹی آئی کے اندر پھڈا پڑ گیا ہے۔ 3-4 امیدوار سامنے آ گئے ہیں، بنے گا کون یہ بھی بتاؤں گا، لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے اتنا بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ہر جو رکن قومی اسمبلی ہے یا ہر جو لیڈر ہے وہ اپنے آپ کو عمران خان سمجھ رہا ہے، وہ عمران خان کا جانشین اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، تصور کر رہا ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، ہر بندہ، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، لیکن ہر دوسرا بندہ جو مرکزی لیڈر بنا ہوا ہے وہ عمران خان کا جانشین اپنے آپ کو تصور کر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کے بعد میری وجہ سے میں نے کندھا دیا ہوا ہے پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، اگر میں نہ ہوں، پی ٹی آئی چھوڑ دوں تو پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی۔ وہ ایسا تصور کر رہے ہوتے ہیں، شاید اس وجہ سے آپس میں ان کے یہ گتم گتا ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہوتے ہیں۔ پچھلی دفعہ اجلاس جو ہوا کور کمیٹی کا، اس میں جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا، ان کے ساتھ لڑائی کر دی، ان کے ساتھ پنگا لے لیا اور ان کے ساتھ تلخ کلامی منہ ماری ہوئی کہ بھئی آپ نے ہمیں غلط فیصلہ کرنے پر کروا دیا۔ انہوں نے بھی آئینہ دکھا دیا کہ بھئی دیکھیں، میں نے آپ کو منت ترلے نہیں کیے، میں نے کوئی درخواست نہیں کی عمران خان کو یا پی ٹی آئی کے کسی بھی لیڈر کو کہ میری پارٹی جوائن کرے، آپ لوگوں نے خود فیصلہ کیا تھا۔ اب وہ پی ٹی آئی والے آپس میں بھی لڑ پڑے پھر کہ جی ایک کہہ رہا ہے کہ درست فیصلہ تھا سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے کا، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں غلط فیصلہ تھا، کوئی تیسرا کہہ رہا ہے کہ بھئی جب فیصلہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کا ہو چکا تھا تو راتوں رات اچانک فیصلہ کیسے تبدیل ہوا۔ تو یہ سوالات، شکوک و شبہات، الزام تراشی ایک دوسرے پر کی جا رہی ہے۔ تو یہ پروگرام تو وڑگیا والا جملہ تو اب پرانا ہو گیا، تو یہ کمپنی بھی چلنے والی نہیں ہے۔ خان صاحب جب تک ہیں تب تک تو خان صاحب کی وجہ سے پارٹی چلو، یہ سارے آپس میں چل رہے ہیں، گلے شکوے ہونے کے باوجود، شکایات ہونے کے باوجود، ایک دوسرے کا پتہ کاٹنے کی کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب کے بعد یہ ایسے تتر بتر ہوں گے جس طرح خزاں میں پتے تتر بتر ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ، مجھے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ یہ نابالغ سیاسی لوگ ہیں، یہ سیاست میں نابالغ لوگ ہیں، اور یہ نئے لوگ ہیں، اناڑی قسم کے لوگ ہیں، سیاست کا سین کا ان کو نہیں پتا۔ جو بندہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سگریٹ پیے تو یہ پارلیمنٹرین کیسے بن سکتا ہے، یہ کیسا بڑا سیاستدان بن سکتا ہے؟ اور جو بندہ پیدا گیری چلائے، دادا گیری کرے پارلیمنٹ میں کہ بھائی اسپیکر کون ہوتا ہے مجھے نکالنے والا، مجھے نکال کے دکھائے پارلیمنٹ سے، اور پھر کور کمیٹی کے اجلاس میں اپنے ہی ساتھیوں کو دھمکی دے کہ باہر نکل تو میں تجھے دیکھتا ہوں۔ تو یہ کیسی عدم برداشت انہوں نے، جو خان صاحب نے جو ظاہر ہے بیچ بویا ہے عدم برداشت کا، وہ خود کو بھی تو کاٹنا پڑے گا نا۔ اپنی پارٹی میں بھی عدم برداشت اسی طرح ہی کاٹ رہے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کور کمیٹی کی جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی اندر کی کہانی جو ہے سامنے آئی ہے، اس میں ذرائع کے حوالے سے آئی ہے خبر۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں پی ٹی آئی رہنما ایڈوکیٹ شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی کے درمیان شدید قسم کی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ کور کمیٹی ممبران نے شیر افضل مروت پر شدید تنقید کی۔ فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ جی شیر افضل مروت کو کوئی استاد لگانا چاہیے اپنا، اور ان کے ساتھ کوئی رکھنا چاہیے جو انہیں پڑھائے اور سمجھائے۔ فردوس شمیم نقوی نے کہا کور کمیٹی کے اجلاس میں مزید کہا کہ جی اپنے ہی لوگوں پر شیر افضل مروت اٹیک کر دیتے ہیں، جس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ جی میرے خلاف یہ مہم چلائی جا رہی ہے، کوئی باہر نکلتا نہیں ہے، سب چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور میں نے پی ٹی آئی کو لیڈ کیا ہے میرے خلاف۔ دیکھیں، جو میں نے کہا کہ ہر بندہ اپنے آپ کو دوسرا عمران خان سمجھ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، تو یہ بھی اپنے ہی باتوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے پارٹی کو لیڈ کیا ہے، میرے خلاف پی ٹی آئی کے اپنے ہی ارکان باتیں کرتے ہیں۔ کور کمیٹی میں کہا گیا کہ جی شیر افضل مروت مینڈیٹ سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، 2 ماہ میں پی ٹی آئی کا بیانیہ بنتا ہے، شیر افضل مروت اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ 2 ماہ میں بیانیہ بنتا ہے اور اس کو یہ ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیتے ہیں۔ اس دوران شیر افضل مروت کو روکنے کی کوشش میں نیاز اللہ نیازی سے شیر افضل مروت کی تلخ کلامی ہوئی شدید قسم کی، اور شیر افضل مروت نے نیاز اللہ نیازی کو کہا کہ باہر آ، میں تمہیں دیکھتا ہوں، باہر آ، میں تمہیں بتاتا ہوں، جس پر نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ آ جاؤ باہر، مجھے شعیب شاہین مت سمجھنا۔ بعد ازاں جو ہے علی محمد خان، نعیم پنجوتھا، بیرسٹر گوہر علی جو ہیں بیچ میں پڑے، اور انہوں نے پھر دونوں کے درمیان معاملہ رفع دفع کرایا ہے، تو ہاتھا پائی ہوتے ہوتے ان کے درمیان رہ گئی ہے، ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جی اپوزیشن لیڈر کا قومی اسمبلی میں معاملہ ہے اور پارلیمانی لیڈر کا، ان دونوں عہدوں کے لیے متعدد امیدوار جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ سامنے آ گئے ہیں، اور اس میں اختلافات جو ہیں، اندرونی اختلافات پی ٹی آئی کے اندر وہ کھل کر سامنے آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی لابی اس وقت متحرک ہو گئی ہے، اور قومی اسمبلی یہ لابی عمر ایوب کی جگہ پر قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر اسد کیسر کو بنانا چاہتی ہے۔ سابق اسپیکر نے گزشتہ دنوں موجودہ اسپیکر ایاز صادق سے بھی ملاقات کی ہے۔ اسد کیسر نے ایاز صادق سے درخواست کی ہے، مطالبہ کیا ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ فی الحال آپ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کریں۔ اپوزیشن لیڈر کا ابھی تک عہدہ خالی پڑا ہوا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جب تک فیصلہ نہیں کر پاتی تب تک اسپیکر کو دستخط کر کے نام دینے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اکثریت ہے، کوئی بھی ممبر اسد کیسر کرے، عمر ایوب کرے، یا کوئی اور دستخط کرا کے اسپیکر کو دے گا کہ میرے پاس ممبران کی اکثریت ہے، لہٰذا مجھے وہ اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے میرا نوٹیفیکیشن جاری کریں، یا ممبران جا کر دے دیں کہ ہم فلاں ممبر کو جو ہے اپنا اپوزیشن لیڈر مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ابھی تک انہوں نے اسپیکر کو کسی کے لیے بھی درخواست نہیں دی، تو آپس میں یہ الجھے ہوئے ہیں۔ جب تک آپس میں مسئلہ یہ نہیں سلجھائیں گے، معاملات طے نہیں کریں گے، کوئی کسی ایک نام پر اتفاق نہیں کریں گے، تب تک اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی رہے گا۔ اچھا جی، ذرائع کے مطابق اسپیکر ایاز صادق نے بھی ابھی تک عمر ایوب کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ دیکھیں، ایک طرف عمران خان عمر ایوب کا نام دے چکے ہیں کہ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر بنیں گے، یہ پی ٹی آئی کے رہنما کہہ چکے ہیں یہ بات، لیکن اس کے باوجود اسد کیسر یا کچھ اور لوگ اگر اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہی قائد، اپنے ہی لیڈر عمران خان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تبھی یہ سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں یا اپنے آپ کو سامنے لا رہے ہیں۔ اچھا، تحریک انصاف کے اکثر ارکان زین قریشی کو پارلیمان لیڈر بنانے کے بھی مخالف ہیں۔ زین قریشی پارلیمان لیڈر بننے کے خواہش مند ہیں۔ اچھا جی، وہ سنی اتحاد کونسل کے تجویز کنندہ ہیں جس کی قومی اسمبلی میں کوئی نشست نہیں ہے۔
ابھی سنی اتحاد کونسل میں آن دا ریکارڈ یہ آئے نہیں ہیں۔ انہوں نے درخواست دی ہے، انہوں نے حلف نامہ جمع کرایا ہے کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں جوائننگ دینا چاہتے ہیں، لیکن سنی اتحاد کونسل کو ابھی تک قومی اسمبلی سیکریٹریٹ، میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بتا چکا ہوں، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اور اسپیکر نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا اس کو سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی کے طور پر قبول کرنے کا۔ لہٰذا ابھی تک قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر یہ آزاد ممبران ہیں سارے پی ٹی آئی کے، اور سنی اتحاد کونسل کوئی پارلیمانی پارٹی ابھی تک نہیں ہے۔ اس لیے زین قریشی جو ہیں وہ فی الحال، کیونکہ پہلے تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا نا، اپوزیشن لیڈر بننے سے پہلے پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ سنی اتحاد کونسل یا کوئی اور پارٹی، اس کے بعد پھر نام کا فیصلہ ہوگا کہ بنے گا کون، اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوگا، اسپیکر قومی اسمبلی کریں گے۔ بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں وہ بھی خود کو پارلیمانی لیڈر بنانا چاہتے ہیں، اور زین قریشی کا بھی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ زین قریشی اور عمر ایوب، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، عمران خان کا فیصلہ ہے کہ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر، زین قریشی شاہ محمود قریشی کے جو فرزند ہے وہ پارلیمان لیڈر، لیکن بیرسٹر گوہر علی خان زین قریشی کے مقابلے میں سامنے آ گئے ہیں، اور اسد کیسر جو ہیں عمر ایوب کے مقابلے میں سامنے آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر یہ پھڈا بھی چل رہا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔